رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، تقدیر پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور تقدیر پر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے، اور وہ ایمان جس کو قرآن مجید میں سینکڑوں مقام پہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دنیا کی زندگی کے سنورنے کا وعدہ کیا ہے، اور جس کی بنیاد پر ہم نے قبر میں سرخرو ہونا ہے، اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے وعدے وہ ایمان کے اوپر منحصر ہیں، یہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا ایمان کو سمجھنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی، کوئی جان کسی کو موت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے، کتاب مؤجلہ، اور یہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، جس میں اور یہ مقرر ہے رب ذوالجلال کے ہاں۔ میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ آپ کو نفع دینا ہے، آپ کو فائدہ دینا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کی تقدیر میں وہ فائدہ نہیں لکھا، تو ساری امت، ساری قوم مل کے وہ آپ کو نفع، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے حدیث، سنن ترمذی کی حدیث ہے وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، ساری امت مل کے تجھے نفع دینا چاہے لیکن رب ذوالجلال نے تیری تقدیر میں نفع نہیں لکھا، تو ساری قوم مل کے وہ آپ کو نفع، ہاں تقدیر میں لکھا ہے وہ مل سکتا ہے، تقدیر میں نہیں لکھا۔ اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری امت آپ کو نقصان دینے پہ، پوری قوم اور پوری نسل آپ کو نقصان دینے پہ اکٹھی ہو جائے، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا، تو آپ کو نقصان۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال بڑی واضح سی ہے، خاندان مخالف ہے، باپ مخالف ہے، قبیلہ مخالف ہے، وقت کا حاکم مخالف ہے۔ کون تھا حاکم وقت کا؟ نمرود۔ اور پھر سب نے جلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، لکڑی اکٹھی کر لی ہے، ابراہیم کو جلانا چاہتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی اس کی تقدیر میں اس کا جلنا، اس آگ سے جلنا ہوا لکھا نہیں تھا۔ یہ بڑی واضح مثال ہے میرے آپ کو سمجھانے کے لیے، پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کو نقصان دینے پہ، لیکن پروردگار نے آپ کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا، تو یقیناً آپ کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال نے آگ سے جلانے کی قوت چھین لی تھی، آگ کو جلانے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن جب رب ذوالجلال بچانے پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون تبدیل کر دیتا ہے، وہ کن کہہ کے اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے، اور آپ سے کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا آگ، ہاں تجھے ہم نے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج اگر ابراہیم ہماری محبت کی وجہ سے جلنے کی سزا بھگتنے لگا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بننا ہے، اور اس کے لیے اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ اس سے سردی لگے، اس کے لیے اس کو آپ نے جلانا نہیں۔ یہ ہے تقدیر۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، آپ کی 15 سال کی محنت، صرف 313 افراد تیار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب مکہ سے مدینہ سے نکلے تھے، آپ کا جنگ کا کوئی ارادہ، بدر کے لیے جب نکلے جنگ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا،
صرف آپ مکہ کے لوگوں کو دھمکانے کے لیے نکلے تھے، کہ مکہ والوں کی تجارت شام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، ان کی معیشت وہ ساری شام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے گیا تھا جس کی حفاظت پر 40 بندے، جس کی حفاظت پر 40 باڈی گارڈ انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جو قافلے کی حفاظت کے لیے رکھے تھے۔ بہت سارا ساز و سامان اور سونا اور چاندی ان کے پاس موجود تھا، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کو دھمکانا چاہتے تھے کہ اگر ہمارے جو مسلمان وہاں مکہ میں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر اپنا ظلم بند نہیں کریں گے تو ہم کسی وقت بھی تمہاری یہ اشارہ بند کر دیں گے اور تمہارا راستہ روک دیں گے۔ یہ ہمارے پڑوس میں مدینہ سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ رستہ تھا، براسا بدر یمبو جو جاتا تھا، جسے اب بھی الوج اور تبوک کے راستے سے شام جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صرف ان کو ڈرانا چاہتے تھے، اور اس لیے آپ نے 313 ساتھیوں کو ساتھ لیا جو لڑنے کے لائق تھے۔ لڑائی کا حالانکہ ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزما بھی لیتا ہے، اور یہی دنیا ہے، یہ آزمانا ہے، اللہ چیک بھی کر لیتا ہے بندوں۔ لیکن ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے مکہ والوں کو پیغام بھیج دیا کہ رسول کریم ہمارا قافلہ لوٹنا چاہتے ہیں، اور پھر مکہ والے پوری تیاری کر کے آئے بھائی، 1000 کا لشکر لے کے آئے تھے بھائی، اور بڑا خرچہ کیا انہوں نے، روزانہ 10 اونٹ کھاتے تھے۔ نبی کریم نے پوچھا نا اس بندے سے جو ان کو دیکھ کے آیا تھا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا تعداد کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، دوسرے دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اونٹ 100 بندہ کھا سکتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے۔ اور وہ پوری تیاری، ان کے پاس کچھ بھی نہیں لڑنے کے لیے، تلوار ہے، تیر ہے، نیزے ہیں، اسلحے ہے، کچھ بھی نہیں تھا بھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو گئے، وہ جو مسجد عریش، کبھی آپ بدر گئے ہو، وہ مسجد عریش آپ نے دیکھی، وہ چھپر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پوری رات اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ یہ ہے مسلمان کے پاس تو یہ ہے، اگر انسان آ گیا ہے، جنگ مسلط ہو گئی ہے، حالات ایسے بن گئے، پھر آپ کے پاس دعا، رب سے دعا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کا ہتھیار آپ کے پاس موجود۔ آپ کے حالات مشکل ہو گئے، کاروبار چلا گیا، دکان جل گئی، کفیل نے چھین لیے، اور مسئلہ بن گیا، معاملات خراب ہو گئے، دن بدن معاملہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔ ہاں، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ نہیں رہی، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ سے کھڑے ہو کر اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے سے وہ وعدہ پورا کیجیے۔ 313 افراد ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہاں، ان کے پاس ایمان تھا اور یقین تھا اور اللہ سے، اللہ کی طرف رجوع تھا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب اللہ تعالیٰ سے تم دعا کر رہے تھے اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے، آسمان سے فرشتے اترے بدر کی جنگ میں، 1000 کو شکست ہوئی، 313 کو فتح ہوئی۔ یہ ہے مسلمان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ نہیں، حالانکہ وہ اپنے جدید تیاری کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ تھے، لیکن مالک الملک نے مسلمانوں کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا ہوا تھا، الٹا ان کے 70 بندے بھی مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، 70 قیدی بھی ہوئے، اور پھر وہاں سے شکست کھا کے واپس بھی انہوں، حالانکہ وہ بڑی تیاری سے رکھا تھا، بڑی تیاری تھی، ساتھ کنجر بھی لے کے آئے تھے، کجریے بھی لے کے آئے تھے، گانے والی بھی لے کے آئے تھے، شراب لے کے آئے تھے، کہ ہم ان کو گاجر مولی کی طرح 313 بندے ہیں کاٹ کے ادھر پھینکیں گے اور ادھر ان کا صفایا کریں گے، 2-3 دن ڈانس کریں گے ہمارے کنجر اور ناچیں گے۔ یہ تکبر اور نخوت ان کے اندر موجود تھی، لیکن یہ نہیں پتا کہ تقدیر میں جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تقدیر کا اختیار۔ مالک الملک کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ نیست و نابود کر دے۔ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو، دیکھ لیں فرعون پیچھے سے پکڑنے کے لیے لشکر کو بنی اسرائیل کو قابو کرنے کے لیے نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ کھڑے آئے، کیا کہتے ہیں؟ قوم کہتی ہے انا لمدرکون، موسیٰ آپ تو پکڑ لیے جائیں گے، پیچھے فرعون آ رہا ہے فوجیں لے کے،
اب تو بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے، کدھر جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ کی کہ نہیں کی؟ یہ ہے مسلمان کے پاس اختیار۔ گھاٹے، نقصان، پورا خاندان۔ جامعہ اسلامیہ کا ایک پروفیسر تھا، سفر پہ جا رہا تھا مدینہ منورہ سے کہیں، اس کا پورا خاندان ایکسیڈنٹ کے اندر، اس کے بچے، اس کی بچیاں، اس کی بیوی، ایک اکیلا بچا وہ شخص۔ مدینہ منورہ کا ایک طالب علم، اس کے والدین آئے ہوئے تھے، وہ مکہ میں گیا ان کو وزٹ کروانے کے لیے، مینا سے عرفات سے ان کو زیارت کروا کے جا رہا تھا، آگے گاڑی ٹکرائی، اس کی بیوی فوت ہو گئی، خود فوت ہو گیا، اور اس کی والد اور والدہ فوت ہو گئی، کچھ نہیں بچا سوائے اس کے 2 معصوم بچوں کے۔ یہ تقدیر ہے اور یہ امتحان ہوتا ہے۔ دنیا میں میرا کوئی نقصان ہوتا ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ کسی کو بے اولادی سے آزمایا ہے، اولاد نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام کو دعائے 80 سال تک اولاد ہی نہیں دی، زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، یہ امتحان۔ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ایسے ہو رہا ہے تو میرے اوپر امتحان ہے۔ اگر ساری قوم آپ کو نقصان دینے پہ جمع ہو جائے، رب ذوالجلال نے آپ کی تقدیر میں نقصان نہیں لکھا تو وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لے گئے ہیں اور جو صحیفے ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، فتح الصحف، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی جو لکھا ہوا ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس میں تبدیلی تو نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم کہیں بھی فرمایا ما منکم من احد الا کتب مقعدہ من النار او الجنہ، تم میں سے ہر ایک کا جنت اور جہنم لکھا ہوا ہے کہ کس نے جنت میں جانا اور جہنم میں جانا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا الا نتکل، حضور پھر ہم تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، جب جنت پہلے لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں اور یہ لکھا ہوا، فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق، تمہارا کام عمل کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، پتہ ہے ہمیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لکھے پہ اس کے اعتماد کر کے بیٹھ نہ جاؤ، اعملوا، عمل کرو، جو ذمہ داری اسے ادا کرو، محنت کرو۔ ایک کاروبار میں نقصان ہے تو دوسرا شروع کر لو، دوبارہ شروع کر لو، جگہ بدل لو، ہجرت کر لو، علاقہ چھوڑ دو، موقع چینج کر لو، ایکٹیویٹی چینج کر لو۔ اعملوا فکل میسر، ایک بندہ ہوتا ہے ایک کاروبار کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ کرتا ہے دکان نہیں چلتی، دوسری جگہ پہ وہی کام کرتا ہے کام چل جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق، جو اس کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ اسے میسر ہوگا، اسے ملے گا۔ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہ ایک مومن کا کام، مومن کا کام محنت کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، کام کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن محنت کو صبر آور کرنا، پداور کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ ہاں نہیں آ رہی پھر رونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، شاباش، ایک کام کیا نہیں کامیاب ہوئے، دوسرا کیا نہیں کام، صبر کرے اور صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرے۔ شاید یہ دعا کرنا، ناکامی، یہ کہیں آپ کے جنت میں آپ کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے نہ ہو۔ بیماری، کسی لمبی مرض کا شکار ہے، دائمی مرض کا شکار ہو گیا ہے، اور اس بیماری پہ صبر کہیں جنت میں کسی اونچے مقام کا آپ کا انتظار کر رہا ہوگا آپ کے صبر کی وجہ سے۔ دنیا میں آپ کے لیے امتحان ہو سکتا ہے، ابتلا ہو سکتی ہے، آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن آپ صبر کرتے ہیں، اللہ سے امید کا دھاگا ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ اعملوا فکل میسر لما خلق، جو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ آپ کو میسر ہوگا، لیکن آپ کا کام عمل کرنا ہے۔ پھر نبی کریم نے یہ آیت پڑھی
فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى، مگر جس نے دے دیا اور ڈر گیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں۔ بیٹھنا نہیں آپ نے، وقت دے، مال دیں، ٹائم دے، کوشش کرے، محنت کرے، ڈر جائے، اللہ سے ڈرتے رہے، آخرت کی تصدیق کریں، جنت کی تصدیق کریں، ایمان کو پکا کریں، ہم اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، آدم علیہ السلام کو اگر مقام ملا ہے تو غلطی کے بعد توبہ کرنے سے ملا کہ نہیں ملا؟ اور شیطان اگر قیامت کے لیے دھتکارا گیا تو تکبر کی وجہ سے مارا گیا، اس نے توبہ کی ہی، وہ اپنی غلطی پہ نادم ہوئے ہی نہیں۔ جب آپ اپنی غلطی پہ نادم نہیں ہو رہے، تکبر کر رہے ہیں، تو پھر ہمیشہ کے لیے گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ کی، شرمندہ ہوئے، رجوع کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے کلمات خود سکھا دیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے رجوع کی وجہ سے چند کلمے سیکھے، اور اس کلمے سیکھنے کے بعد جب وہ دعا کی تو رب ذوالجلال نے توبہ قبول، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہاں کوئی بات نہیں، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا، اچانک کوئی تکلیف شروع ہو گئی، گردے فیل ہو گئے، دل کا مسئلہ بن گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، یہ آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے، دعا کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، الحمدللہ کہنے کا۔ یا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، مگر جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال خرچ نہیں کیا، ادھر مال خرچ کیا اور ڈر گیا اور تصدیق کی، اس نے اچھی بات کی، ہم اس کے لیے نیکی آسان کر دیتے ہیں۔ مگر اس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہو گیا اور اچھی بات کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے پھر تنگی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اس سے معلوم ہوا ان آیات اور ان حدیث سے جو ہم پچھلے 2 درسوں سے بیان کر رہے ہیں، جو شخص قدر کو سمجھ لیتا ہے، تقدیر کے مسئلے کو سمجھ جاتا ہے، وہ شخص اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ اللہ ہم کو آزمانا چاہتا ہے کہ ہمیشہ اچھا عمل کرو۔ بہت سارے لوگ والدین کی وفات کے بعد سیدھے ہو گئے، بہت سارے لوگ جیل میں جانے کے بعد حافظ قرآن بن گئے، بہت سارے لوگ جب ماں کی موت کی خبر ملی تو داڑھی سجا لی بے نماز سے، بہت سارے لوگ جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کے جب نوجوان بچے شہید ہوئے جنگوں کے اندر اور بعد میں ان کی حالت بڑے اللہ کے قریب ہو۔ میں جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو جس کے پاس سے نقصان ہو گیا، کچھ 30,000 ریال کا نقصان ہو گیا، کسی نے اس کے پاس سے 1 لاکھ امانت رکھی، اس نے گنے نہیں پیسے، اس نے کہا میرا 1 لاکھ بنتا ہے، یہ اس کو دے رہا تھا، کہتے کہیں غلطی لگ گئی۔ پھر وہ مکہ کے اللہ سے دعا کی کہ اب اس بندے سے بات کی کہ مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میرے پاس آپ کے پیسے کتنے تھے، اور میرے سے گم بھی نہیں ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جب وہ ہو گیا اس طرح، اس بندے نے بھی باقی پیسے معاف کر دیے، لیکن میں اللہ کے قریب ہو گیا اس سے۔ بہت ساری چوٹیں ہیں، بہت سارے گرنے کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس چیزوں سے یہ امتحان ہے جو شاید اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو۔ یہ جتنی بھی تقدیر کے اللہ کی اس تقدیر کی وجہ سے میرے ساتھ ہوتا ہے، یہ امتحان ہے۔ رزق اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب 4تھے مہینے بندے کی روح پھونکی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کا کتنا ہے اور اس کا کتنا ہے، اس نے کہاں کھانا ہے، کدھر کھانا ہے، کب آخری لقمہ اس نے اٹھانا ہے، سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو مجھے زیادہ دے رہا ہے تو وہ بھی اس کی بہتر حکمت جانتا ہے، آپ کو تھوڑا دے رہا ہے تو مجھے تھوڑا دے دیا ہے، زیادہ دے کے پھر کم کر دیا ہے، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ بعض کا یہ بھی ہوتا ہے، بندے کا نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو اٹھ نہیں سکتے، لیکن جب نقصان ہوتا ہے تو پھر رات کو نیند ہی نہیں آتی۔ کچھ لوگ پھر نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے دعا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری دی اور بعض کو بعض میں درجات میں بلند کرتا ہے، تاکہ وہ ہمیں جو دیا ہے اس میں آزمانا چاہتا ہے۔ صحت دے کے بھی آزماتا ہے، صحت لے کے بھی آزماتا ہے، مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یاد رکھیے، رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ امتحان لیتا ہے اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا ہے۔
ایک ذرہ برابر بھی رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایک تقدیر کو سمجھنے والا شخص کبھی کسی سے حسد کر رہے وہ تقدیر کے اوپر اس کا ایمان ٹھیک نہیں. وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا. یہ فائدہ ہے تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کا. جو آدمی ایمان بالقدر کو سمجھ جاتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اور پختہ ایمان رکھتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ کبھی، اور دل کے ساتھ یقین رکھتا ہے، وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا. نہ حسن کی وجہ سے، نہ مال کی وجہ سے، نہ برادری کی وجہ سے، نہ خاندان کی وجہ سے، نہ عہدے کی وجہ سے، وہ کبھی حسد نہیں کرے گا کسی سے، جلے گا نہیں کسی سے. اس کو یہ کیوں ملا ہوا ہے اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا اس پر فضل ہے. مجھے اللہ نے نہیں دیا تو اس کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے کسی حکمت کے تحت مجھے نہیں دیا ہوگا. اس کا یقین ہوتا ہے کہ رزق کون تقسیم کرتا ہے. جب اس کا یقین ہے رزق اللہ تقسیم کرتا ہے تو جلنے کی ضرورت کیا ہے، حسد کی ضرورت کیا ہے. یہ کسی کے حسن اور جمال کی وجہ سے ملتا تو نہیں ہے نا. بعض کا بندہ بالکل اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں. میں جانتا ہوں نوئیڈا میں ایک شخص کو جو ان پڑھ آدمی ہے اور اس کی اپنی دکان ہے، وہ اپنے موبائل میں اپنا نمبر فیڈ نہیں کر سکتا، اور وہ اپنا یہ چھپانے کے لیے دوسرے سے بندے کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا ذرا نمبر فیڈ کرو. اس کو پتا کہ نمبر فیڈ کرنا نہیں آتا. کام ہے لاکھوں کاروبار کرتے ہیں. تو عقل کی وجہ سے یا پڑھنے کی وجہ سے یا تعلیم کی وجہ سے رزق نہیں آتا. بعض کا ان پڑھ بندہ وہ کروڑوں میں کھیلا ہوتا ہے، بعض کا پڑھا لکھا اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس کوئی نوکری سروس. بڑے پڑھے لکھے گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نوکری اور سروس. اور کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہوتے ہیں. تو رزق کس تقدیر میں لکھا ہے اور مجھے اور اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ خود تقسیم کرتا ہے لوگوں کے اوپر، اور اللہ جس کو چاہے دوسرے پہ فضیلت دے دے. رب کی مرضی ہے بھائی، دے رہا ہے وہ کیوں دے رہا ہے، وہ اس کی حکمت کو وہ بہتر جانتا ہے. جو شخص حسد کرتا ہے کسی بندے پہ تقدیر کو نہ سمجھتے ہوئے، وہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے. وہ رب کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے جو کسی سے جلتا ہے اور کسی سے حسد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر حکمت والا کوئی نہیں. سب سے بڑا حکیم کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو جو تقدیر کو سمجھتا ہے وہ کبھی اپنا مقابلہ دوسرے سے نہیں کرے گا، کسی اعتبار سے بھی نہیں کرے گا. اس کو اپنے آپ کو کسی دوسرے سے مقابلے میں لانے کی ضرورت نہیں. اس کو شکر کرنا چاہیے، میرا رب جو مجھے دے رہا ہے الحمدللہ، یہ میں اس کا پابند ہوں. شریعت مجھے یہی کہتی ہے جو مجھے مل رہا ہے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تھوڑا میں شکر ادا کرنا چاہیے. وہ شکر ہو، یہ بھی وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں اور عطا کر دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے بھائی. شکریہ ادا کریں، قناعت کریں، جو اللہ دے رہا ہے اس کے اوپر قناعت کریں. کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے مقابلے میں نہ لے کے آئیے، بلکہ جس مقام پہ جس حالت میں اللہ نے مجھے آپ کو رکھا ہے مجھے اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے. اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. شاید اس سے زیادہ پیسہ آتا تو میں باغی ہو جاتا. شاید زیادہ پیسہ، میں دیکھا لوگوں کو جب پیسہ زیادہ آیا بغاوت آ گئی ان کے اندر، تکبر آ گیا ان کے اندر، ظلم آ گیا ان کے اندر، اور وہ سب گناہوں سے اللہ نے مجھے بچا کے رکھا. اولادیں ان کی بیکار ہو گئی مال کی بہتات کی وجہ سے. اس لیے اللہ کا اپنی حالت کے اوپر شکر. ہاں جو جائز اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں. جائز اور شرعی اسباب رزق کمانے کے لیے، رزق حلال کے لیے، وہ اسے اختیار کرنے چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جو رب ذوالجلال نے اسے حکم دیا ہے وہ اسے کرنے میں کوئی حرج. رزق تلاش کرنا چاہیے، نوکری بدل لینی چاہیے. ایک کفیل کے پاس اگر نہیں بنتا کوئی حرج نہیں، اگر اس کو بہتر کہیں فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں تبدیل کرنے میں کوئی حرج کی بات. دکان بدل لینی چاہیے. کاروبار اگر شروع کرنا چاہتے ہیں، میری تنخواہ پہ زندگی گزر گئی، 20 سال ہو گئے تنخواہ کے اوپر، تو میں چلو انڈیا پاکستان میں جا کے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کر لیں کاروبار. اگر آپ کی تقدیر میں اللہ میسر کرے گا اسے، اگر اللہ کی طرف سے وہ لکھا ہوا ہوگا اور مقدر میں ہوگا تو. ہاں اگر اسے شیطان کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے اور وہ دل میں حسد محسوس کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو
تو پھر اسے اللہ کی حکمت کو یاد رکھنا چاہیے. اگر کبھی شیطان اسے ایسی سوچ پیدا کر بھی دیتا ہے تو یہ پھر اسے فوراً کہنا چاہیے یہ تقسیم کس کی ہے؟ یہ اللہ کی. میں اگر عامل ہوں اور وہ اگر کاریگر ہے یا وہ ٹھیکیدار ہے، بھی اگر وہ ٹھیکیدار ہے تو رسک بھی تو لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ وہ ٹھیکے میں اتنے پیسے مجھے 75 ریال 70 ریال 80 ریال دے رہا ہے اور وہ پتہ نہیں اس کام سے اتنے پیسے بچا جائے، اور یہ تقسیم ہے رزق اللہ کی طرف. اس کو نقصان بھی تو وہ اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ نقصان تو آپ نہیں اٹھائیں گے. آپ مزدوری کر رہے ہیں تو اپنی مزدوری لے کے سائڈ پہ، کام پاس نہیں ہوتا، اگر فیل ہوتا ہے تو نقصان کون اٹھائے گا؟ وہ بھی تو وہی اٹھائے گا. اس لیے کبھی بھی اگر ایسی بات شیطان دل میں ڈال بھی دے تو یقیناً ہمیں یہی دوسرے بارے کے بندے کو سمجھنا چاہیے اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے یہ رزق اللہ میں تقسیم کی ہے. اللہ دیکھنے والا ہے. ہمیں اپنے اللہ کے دیے پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو آپ کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کم نہیں کرے گا. شکر. جو شخص قدر کو سمجھ لیتا ہے، قدر کے اس موضوع کو سمجھ لیتا ہے، تقدیر کے اس مسئلے کو سمجھ لیتا ہے، اس کے سامنے سوائے صبر کے اور چیز کیا کرنا چاہیے؟ صبر سے. الحمدللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یار تیرا گزارا نہیں ہوتا اس تنخواہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا گزارا کرا رہا ہے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار 500 کی روٹی 300 روٹی چلا گیا، 300-400 فون اس کا فون کے اوپر چلا گیا، فلاں چلا گیا. سو یہ میرا مالک ہے. وہ پیسہ جو ظاہری طور پہ آپ کو تھوڑا نظر آ رہا ہے اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. برکت کا باعث اللہ برکت دینے والا دیتا کہ نہیں دیتا؟ تھوڑے میں برکت ہے. اس سے اللہ کہتے ہیں جو تھوڑے کو زیادہ کر دے اس سے اللہ کہتے ہیں، جو کمزور کو قوی کر دے اس سے اللہ کہتے ہیں، جو بیمار کو شفا دے دے اس سے اللہ کہتے ہیں، جو بے علاج کو جو بغیر اسباب کے ناممکن کو ممکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے آپ کو دعا کرنی چاہیے، رات کو اٹھ کے دعا کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ بے پرواہ کر دے گا آپ کو، اللہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کم کر دے گا. اللہ اکبر کبیر. اللہ کی طرف صبر اور اللہ کی طرف رجوع. جو قدر کو سمجھ لیتا ہے لوگوں کے سامنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کیا دیں گے آپ کو؟ 1 مرتبہ دے دیں گے، 2 مرتبہ دیں گے، ہاتھ پھیلائیں گے، لیکن اس سے مانگے جس کے خزانے ختم ہی. دعا، صبر اور رجوع، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے جھک جائیں، گر جائیں اللہ کے. نبی کریم نے ان حالات میں پوری رات یوں ہاتھ کر کے، آپ کی جو کمبل تھی نا سردی کی وجہ سے جو آپ نے کمبل لی وہ گر کے نیچے، آپ چادر نیچے، ابو بکر صدیق کمبل اٹھا کے آپ کے کندھوں میں رکھتے. حضور بس کیجیے، اب بڑی رات گزر گیا، پوری رات اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں 313 کو اٹھا کے اس میدان میں لے آؤں، اب وہ وعدہ مجھ سے پورا کر. یا رب اگر ان 313 کی جماعت کو، میری 15 سال کی محنت کو آج اگر مکے والے کاٹ کے چلے جائیں گے، کل تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے. یہ الفاظ ہے اس دعا کے، اس دعا کے الفاظ اللہ کے رسول نے یہ مجھے اور آپ کو نمونہ دیا ہے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزہ کے لوگوں سے بری حالت میں تھے. 3 سال تک میرے آپ کے نبی چمڑی کھا کے، چمڑا ایسے ایک دن ملا اس کو صاف کر کے منہ میں چبایا، گٹلیاں کھا کے چوس کے گزارا کرتے تھے. لیکن امید کس سے تھی؟ حالات بدلے گی نہیں بدلے، بدلے گی نہیں بدلے. اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ انبیاء کی سنت اور انبیاء کا. تقدیر کو سمجھنے والا شخص لوگوں کے سامنے رونے کے بجائے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. آئے اٹھیں، بڑے اچھے ٹائم ہیں، جمعے کے دن عصر سے مغرب تک کا ٹائم بڑا زبردست ٹائم، بجائے گپے لگانے کے. لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ایک ہمیں رزق کی تنگی کا شکار ہے، پھر گناہوں سے دوچار ہیں، پھر فرض نماز چھوڑتے ہیں، جلدی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. ایک دیہڑی نہیں مل رہی، پھر 20 ریال کی سگریٹیں پی جاتا ہے. سگریٹ خریدنے کے لیے اس کو ڈھونڈتا ہے کہ سگریٹ لے کے. غلطی تو ہماری اپنی ہے نا.
بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، بجائے مسجد میں جانے کی، بجائے فجر کے وقت اٹھنے کی، سحری کے وقت اللہ آسمان پہلے آسمان پہ آتا ہے رات کے تیسرے پہر، فجر سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے. وہ ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے میری طرف توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے مجھ سے سوال کرنے والا. یہ رب آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اور میں اگر سو کے گزار دوں، میری فجر بھی چھوٹ جائے، پھر شکوہ کروں کہ یار دیہڑی نہیں لگ رہی، کام نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. قصور تو ہمارا ہے نا. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا. اگر آپ کو تکلیف آ ہی گئی ہے، بھوک ہے، کام نہیں مل رہا، دیہڑی نہیں لگ رہی، مسائل ہے، پریشانی ہے، تو کون ہے دور کرنے والا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر رحمت اتارنے کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس ہر نماز کے بعد میرے آپ کے نبی یہ ذکر کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا رب جس کو تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا. اس لیے میرے عزیزوں، جو قدر کو سمجھ جاتا ہے اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اسی سے اپنی بات آگے بڑھائیں گے کہ مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے. قدر کو سمجھنے والا شخص کسی سے حسد نہیں کرتا، اور قدر کو سمجھنے والا شخص بڑے سے بڑے نقصان کے اوپر بھی صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ناراضگی کا اظہار. اس کے اوپر چند آیات اور مزید اسی موضوع کو اگلے درس میں مکمل کریں گے. قدر کو سمجھنے والا شخص کی زندگی پرسکون رہتی ہے. اس کو آرڈر یہ تھا نا، بندہ خبر سنی اس کو بیٹے کی وفات کی اور باپ بھی ساتھ اسی میں، ایک ہفتے میں باپ اور دوسرے ہفتے ماں فوت ہو، باپ فوت ہو اور ساتھ بھائی فوت ہو، بیٹا فوت ہو اور ساتھ باپ فوت ہو. نقصان ہوگا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ ایمان بالقدر. جی ایمان بالقدر نہیں سمجھ سکے، نقصان کو برداشت نہیں کر سکے نا. ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسے خبر ملی اور ہارٹ اٹیک ہو گیا. انسان کو اگر ایمان بالقدر ہو تو ایسے، اس لیے ایسے موقعوں پہ اگر کبھی ایسا صورتحال بن جائے تو ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کے اوپر بات اگلے درس میں کریں گے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.